دیکھیں، جادو جس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا. اور بعض جگہ پر یہ بھی علماء نے اس کی تعریف کی ہے کہ کوئی بھی چیز جو پوشیدہ ہو کر کسی کے پاس آئے تو وہ جادو ہوتی ہے. تو یعنی پھیرنے سے مراد جیسے قرآن مجید فرقان حمید بھی اس کا ذکر ہے فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تم کہاں پھیرے جاتے ہو. تو جو سحر سے مراد ہوتا ہے پھرنا. اب کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو محبت ہوتی ہے اس کو نفرت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، نفرت کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، رضامندی کو ناراضگی کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. تو اسی لیے اس کو پھیرنے سے تعبیر کیا گیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے. کسی مقام پر تاثیر کے حوالے سے ہے، کسی مقام پر اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اور کسی مقام پر جادو کرنے والوں کی مذمت کا بیان آیا ہے. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں یہ واقعہ موجود ہے کہ 2 فرشتوں کے اوپر جادو اتارا گیا تھا اور وہ خود سے نہیں سکھاتے تھے کسی کو. جب کوئی ان سے سیکھنے کا مطالبہ کرتا تھا تو وہ اس کو یہ بتاتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو. پھر لوگ ان سے سیکھتے تھے اور زوجین کے مابین جدائی ڈلواتے تھے. اسی آیت مبارکہ میں آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ وہ اس کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ اللہ رب العزت کا اذن شامل ہو. تو یعنی اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تمام چیزیں، تمام نفع و نقصان اللہ رب العزت ہی کے تحت تو قدرت ہیں. مزید دیگر آیات میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ ولا یفلح الساحرون، جادوگر فلاح نہیں پاتے. ولا یفلح الساحر حیث اتى، جادوگر جہاں سے بھی آ جائے وہ فلاح نہیں پاتا. مزید دوسرے مقام پر یہ ارشاد ہے کہ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھے، انہوں نے اپنا جادو دکھایا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، کہ جو تم یہ لائے ہو یہ جادو ہے اور اللہ رب العزت اس کو ان قریب باطل کر دے گا. تو ان تمام آیات سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ جادو اپنا اثر رکھتا ہے لیکن وقتی طور پر، لیکن اللہ رب العزت اس کو بالآخر باطل کر دیتا ہے. جادوگر فلاح نہیں پاتا، وقتی طور پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس حقیقت میں کوئی کلام نہیں ہے، یہ حقیقت اٹل ہے. لیکن وہ جو اثر ہوتا ہے، ایک تو وہ پہلی بات یہ اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے، دوسری چیز یہ وقتی طور پر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت بالآخر نامراد ہی کرتا ہے جادو کرنے والوں کو. تو اللہ رب العزت نے ایک آزمائش کا طریقہ رکھا ہے اور اسباب اللہ رب العزت نے دنیا میں رکھے ہیں اور ان میں تاثیر بھی رکھی ہے. تو جادو میں بھی اسی لیے تاثیر ہوتی ہے. لیکن جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ ان اللہ سیبطلہ، اللہ رب العزت اس کو عنقریب باطل کرے گا. تو جادوگر نامراد ہی ہوتا ہے، فلاح نہیں پاتا. لیکن ان آیات مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، اثر رکھتا ہے. ایسے ہی سورہ فلق اور ناس یہ جادو ہی کے توڑ کے طور پر نازل ہوئی تھی. اور سورہ فلق میں جو آیت مبارکہ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ وہ گروہوں میں پھونک مارتی ہیں. تو یہ جادو کا عمل ہوتا ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح بھی جادو کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جادو کا ذکر متعدد مقامات پر مختلف طریقوں سے آیا ہے، کبھی مذمت کے طور پر، کبھی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے. اور یہ بھی قرآن ہی میں واضح کر دیا گیا کہ اس کا جو اثر ہے اللہ رب العزت اس کو باطل کر دیتا ہے. بالآخر وہ جادو کرنے والے نامراد ہی ہوتے ہیں. صحیح.